کیا آپ جانتے ہیں سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سانپ اور مور جنت کے آئے ہوئے جانور ہے۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلا اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائی فصلی سے بیوی ہوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیوی ہوا کا ساتھ پا کر بہت خوش رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہے کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے۔ سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتے تھے تب مور کے پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ سانپ اور مور دونوں جنت سے باہر آتے جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو پرماننٹ زندگی کے خواب بھی دکھائے۔ اس پر سانپ مان گیا اور سانپ نے شیطان کو آئیڈیا دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر انگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بیٹھا کر جنت میں لے جا کر انگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی ویل وشر ہوں۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے پوچھا تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی ہوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا، اللہ تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی ہوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کو کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی ہوا بھی انہیں درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس پھل کو کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور اللہ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے شیطان کی مدد کرنے کا آئیڈیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین لی۔ مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کو کندراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپکلی کو مارنے کا حکم اس لیے دیے تھے کہ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، سب جانور مدد کرنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن چھپکلی اس آگ کو پھونک ماری تھی تاکہ آگ اور بڑھ سکے اور بہت خوش بھی ہو رہی تھی۔ تبھی اللہ نے چھپکلی پر لعنت بھیجی، اس لیے اسے مارنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کیرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلے چوٹ میں مار دے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے بھی کم نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمین پر
कुछ मखलूकात ऐसे हैं जो इंसान से नाखुश है और इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। इन्हीं में से एक छिपकली और इसके खानदान से जुड़ी मखलूकात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान कासिर तादाद में बसा था और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि जमीन को दोजख का मिसाइल बना दिया। उन्होंने जमीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय के सिर्फ वो बचे जो छोटे थे। कुछ जमीन में और कुछ गारों में और कुछ पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा तो शैतान ने इस हालत के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्लों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया है। तभी से इस नस्ल के जानवर इंसान से नफरत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान को नुकसान पहुंचा जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।